روزے کا جو مقصد ہے یہ ایک تربیت ہے، ایک بندے کی اصلاح ہے۔ سب سے پہلے روزے کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے یہ روزے تم پر فرض کیوں کیے؟ اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے، تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ روزے کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد دل کے اندر پرہیزگاری کرنا ہے، روزے کا مقصد دل کے اندر پرہیزگاری کو اور جذبہ ہمدردی کو ابھارنا مقصود ہے۔ پرہیزگاری جو اپنا لیتا ہے، روزے کی بدولت جب بندے کو پرہیزگاری مل جاتی ہے تو خدا کی قسم میرا رب پھر قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر جو بندہ روزے کی بدولت متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آسان راستے بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر ہم اس کے لیے مشکل راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد، روزے کی روحانیت کیا ہے، روزے کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، روزے کی غرض کیا ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وہ ہے دلوں کا تقوی، وہ ہے دلوں کی پرہیزگاری۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن میں فرمایا روزے کی بدولت اگر تمہارے دلوں میں تقوی آ گیا تو پھر میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا، گناہوں کو مٹاتا جائے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جو دوستو روزے کی جو حقیقت ہے وہ صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے باز نہیں آتا، جو روزہ رکھ کر بھی غیبت سے باز نہیں آتا، جو روزہ رکھ کر بھی گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، جو روزہ رکھ کر بھی حرام کاری سے باز نہیں آتا، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا جو رہ جائے ایسے شخص کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ سے باز نہیں آتا، نظر بد سے باز نہیں آتا اور گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں وہ سارا دن بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ تو دوستو چونکہ روزے کی جو حقیقت ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے، تمہاری دل کی حالت بدل جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ انداز، ہر وہ رویہ جو اللہ کو ناپسند ہو وہ آپ سے صادر نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ساتھی دوست احباب بھی، میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ انداز، ہر وہ رویہ، ہر وہ حرکت، ہر وہ جنبش جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ آپ سے صادر ظاہر نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی کی جامع تعریف ہے۔ تو روزے کا مقصد، روزے کی جو غرض ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تو اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُسَاوَات، یہ ہمدردی کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ اگر آپ کے ماتحت کہیں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ہمدردی کریں، ان سے کام تھوڑا لیں، ان کو اجر، ان کو مزدوری، محنت جو وہ کرتے ہیں اس کی مزدوری، اس کا صلہ پورا دیں اور اس سے کام تھوڑا لیں۔ جب آپ وہ ایسا کریں گے تم زمین پر ایسا کرو گے، ایسا عمل دیکھ کر اللہ عرش بری پر خوش ہو جائے گا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ عظمتوں والا مہینہ ایسا ہے اس میں مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے
آپ کی تنخواہ سیلری جتنے بھی ہے، لیکن رمضان مبارک میں آپ کو ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں جو آگے پیچھے کھا نہیں سکتے. سبحان. کوئی ادھر سے افطاری ہے، کوئی ادھر سے افطاری ہے، کوئی ادھر سے کھجور ہے، کوئی ادھر سے پھل ہے، کوئی ادھر سے کھانا ہے. یہ مطلب ہے شہر یزاد فیہ رزق المومن. اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اولہ رحمت. اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. واوسطہ مغفرۃ. اور درمیانے عشرے کے اندر گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے. وآخرہ عتق من النار. سبحان. جب آخری عشرہ مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان. پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شوق دلایا، ذوق دلایا. فرمایا اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل روزے کا ثواب عطا کرے گا، تمہیں بھی اور عطا فرمائے گا. سبحان. صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اتنا اجر اور ثواب ہے، یا رسول اللہ سب تو روزہ پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے، ہم میں سے کچھ غریب بھی تو ہیں، وہ تو اس سعادت سے محروم رہیں گے. میرے نبی نے فرمایا غریبو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر پیٹ بھر کر کھانا کسی روزہ دار کو افطار نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، گھر کے اندر دودھ تو موجود ہوگا، ایک کھجور تو موجود ہوگی. جو ایک کھجور سے بھی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دے اللہ اس کو بھی پورا اجر عطا کرے گا. ایک دودھ کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ پورا اجر اور ثواب عطا کرے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے ہاں دودھ بھی نہ ہو، کسی کے ہاں کھجور بھی نہ ہو، اتنا غریب ہو، تو میرے نبی نے فرمایا غریب ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر میں پانی تو موجود ہوتا ہے. ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے تو اللہ پورے روزے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. سو فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے دل میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. تو پھر فرمایا ایام معدودات. ارے یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں بلکہ جو تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ جو بھاری کہیں سمجھ نہ لینا، یہ بھاری عبادت ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو تسلی دے رہا ہے اس آیت کے اس حصے میں. وہ گھبرا نہ جانا کہ یہ روزے ہم پر ہی فرض ہیں، نہیں، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں اللہ نے روزے ان پر بھی فرض فرمائے. لیکن انداز مختلف تھا. اللہ نے اس امت پر بڑا کرم کیا ہے. پہلی امتوں کا جو روزہ تھا بڑا بھاری تھا، وہ 24 گھنٹے کا ہوتا. کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا. افطاری سے افطاری، رات کو سحری کا تصور نہیں ہوتا تھا. افطاری سے افطاری، رات کو کھا نہیں سکتے تھے، پی بھی نہیں سکتے تھے. افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ تھا. اور اس امت پر اللہ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں. فرمایا 24 گھنٹے کا نہیں، صبح سے لے کر شام تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو صبح سے رات تک، اور رات کو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، تمہارے لیے آزادی ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. تم 11 مہینے تاکلون و تشربون، کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو، پورے 11 مہینے. ایک مہینہ ہے صبح سے لے کر شام تک، ذرا رک جاؤ، اس میں برکت ہی برکت ہے. فمن کان منکم مریض، پھر دیکھیے دین میں آسانیاں کتنی ہیں. جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر کی حالت میں، لیکن سفر سے مراد سفر شرعی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑیوں والے تک جانا ہو تو آپ کہیں کہ میں مسافر ہوں. نہیں، جس سے نماز قصر ہوتی ہے نا، یعنی 90 کلومیٹر یہ سفر ہو تو پھر سفر شرعی ہوتا ہے. اگر اس حالت کے اندر اگر آپ کو مشقت ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ دوسرے دنوں کے اندر رکھیں. یا اس حالت میں اگر آپ بیمار ہیں، ہاں جی بیمار ہیں، لیکن مرض ایسا ہے کہ آپ کو چند دنوں کے بعد صحت یابی مل جائے گی،
ہاں جی سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں جب تندرست ہو جاؤ اس وقت روزے رکھ لو۔ یار دین میں کتنا آسانی ہے، دین ہے ہی آسان۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ دین کے اندر تنگی ہے ہی نہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ مسائل بھی سمجھتے جائیں۔ اور وہ لوگ جو روزے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، 90 سال کا بابا ہو گیا، 100 سال کا، 80 سال کا، اب طاقت نہیں رہی روزہ رکھنے کی، تو اللہ فرماتا ہے بندے میں جانتا ہوں تیرے جسم میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اب روزہ میں نے فرض کیا تھا، اب اس کا حکم میں ہی اٹھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور یاد رکھیں اب یہ نہیں ہے کہ ہٹا کٹا ہو اور دن کو روزہ نہ رکھے، صحت مند ہو اور یا عارضی طور پر بیمار ہو اور وہ کہے کہ فدیہ کتنا ہے، نہیں، فدیہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، فدیہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بالکل ہمیشہ کے لیے طاقت نہ رکھے۔ اب جب آدمی 90 سال کا، 100 سال کا ہو جاتا ہے تو آگے اس کے اندر قوت طاقت کا امکان نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے حکم ہے۔ یا ایسا مرض جو دائمی ہے، ایسا مرض جو دائمی ہے، معاذ اللہ کو کینسر کا مریض ہے ہو گیا، یا ایسا مرض ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آپ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتے، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي، عورت ہے، یہاں خواتین بھی ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، دودھ پلا رہی ہے، اگر دودھ پلاتے ہوئے اگر اس کو کوئی مشقت ہوتی ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی کہا جب وہ دودھ پلانے سے فارغ ہو جائے، جب وہ اس عمل سے، تو پھر وہ روزوں کی قضا کر لے۔ یہ کتنی آسانیاں ہیں شریعت کے اندر۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس حالت کے اندر اس کو مسئلہ بنتا ہے یا اندر بچے کا مسئلہ بنتا ہے یا وہ خود بیمار ہو جاتی ہے تو شریعت نے آسانی دی ہے، جب اس عمل سے جب وہ فارغ ہو جائے گی تو روزے کی قضا کرے گی، فدیہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو فدیہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو یطیقونہ فدیۃ، جو بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ فدیۃ طعام مسکین، اب وہ کتنا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب کتنا کھانا کھلانا یاد رکھیں۔ اب فدیے کی مقدار کیا ہے؟ یہ اہم مسائل ہیں، یہ بھی سنتے جاؤ۔ فدیے کی جو مقدار ہے اس کے 2-3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح و شام کسی مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں، صبح اور شام کسی ایک مسکین کو 30 دن کھانا کھلاتے رہیں، یہ بھی فدیہ ہے۔ اور اگر آپ گندم کا دینا چاہتے ہیں تو گندم کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1.25 کلو، لیکن زیادہ صحیح اصح یہ ہے کہ 2.25 کلو۔ کتنے جی؟ 2.25 کلو۔ آج کلو کا حساب لگا لیں، اس کے مطابق وہ قیمت دے دے یا گندم دے دے، تو یہ اس کے 30 یا 29 روزوں کا فدیہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو اب فدیہ کے احکام سن رہے ہیں نا جی؟ فدیۃ طعام مسکین۔ اچھا ادھر دیکھیے، گندم کا ہو گیا یا اس کے مطابق قیمت۔ اگر کوئی آدمی جو کا دینا چاہے تو اس کا ذرا ڈبل ہو جائے گا۔ کتنے بولیے؟ ڈبل۔ وہ کتنے؟ وہ 3.5 کلو۔ اگر جو کا دینا چاہے، کھجور کا دینا چاہے، کشمش کا دینا چاہے، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، فدیہ ایک روزے کا فدیہ اگر گندم کے علاوہ کسی اور جنس سے دینا چاہے، جو سے دینا چاہے، اور دوسرے نمبر پر کیا جی؟ کشمش سے دینا چاہے اور یا کھجور سے دینا چاہے، ان 3 جنسوں میں سے کیا کہا؟ جو، اور دوسرے نمبر پر کشمش، اور تیسرے نمبر پر کھجور، تو پھر اس کی مقدار بڑھ جائے گی، وہ ہوگی 3.5 کلو۔ 3.5 کلو، پھر اس کی یا وہ قیمت اس کے مطابق وہ ادا کرے۔ یہ ہے فدیۃ طعام مسکین۔ اور اس کے علاوہ یہ فدیہ کا مسئلہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا۔
اب کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر روزے کو چھوڑ دیتا ہے، صحت مند بھی ہے، اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من افطر یوما، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ کو ترک کیا، صرف ایک روزے کو چھوڑا، من رمضان مبارک کا، من غیر رخصت ولا مرض، بغیر عذر شرعی، بغیر عذر طبی کے، وہ ساری زندگی قیامت تک اس کی نفلی صورت میں قضا کرتا رہے تو فرماتے ہیں اس کی یہ قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھو کتنی اہمیت ہے، یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، کلمہ، دوسرے نمبر پر نماز اور تیسرے نمبر پر روزہ، یہ تیسرا رکن ہے دین کا، اسلام کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر قیامت تک بھی اس کی نوافل کی صورت کے اندر، نفلی روزہ بنے گا نا جی بعد کے اندر، تو قیامت تک بھی ساری زندگی بھی ادا کرتا رہے تو ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، بغیر عذر شرعی کے، بغیر جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی ہم کمزور ہو جائیں گے، نہیں، کمزوری نہیں ہوتی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصحوا، روزہ رکھو، میرے نبی صوموا، روزہ رکھو، کیونکہ فإنہ تصحوا، روزہ رکھنے سے تمہیں تندرستی ملے گی، قوت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہوتا ہے، بہت بڑے فوائد ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کی دوستو جو تیاری ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف فرمائیں، اٹھیں اور دل سے جھاڑو دے دیں۔ یہ بہترین تیاری ہے روزے کی روحانیت، روزے کی فضیلت، روزے کی برکات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر من کو صاف کر لیں۔ پہلے دل کا جو کوٹھا ہے نا، جو دل کا مکان ہے، اس کو صاف کر لیں۔ کس سے؟ کینہ سے، بغض سے، حسد سے اور تکبر سے، غصے سے، یہ ساری چیزیں دل سے نکال دیں، پھر روزے کا نور بھی آئے گا، روحانیت بھی آئے گی۔ سیدھی جی مثال ہے، برتن بھانڈا خالی ہوئے گا تو ایک اور چیز وچ سمائے گی نا۔ اگر اندر پہلے ہی برتن بھرا ہوا ہے غلاظت سے یا گندگی سے تو اوپر سے کیا چیز آئے گی؟ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو دل سے معاف کر دیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ایک سخاوت کو پسند فرماتا ہے اور دوسرا معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کا نور آپ کے دل میں آئے، آپ کے سینے میں آئے، رمضان کی روحانیت، رمضان کی فیوض و برکات، اس کا پہلا طریقہ دوستو یہ ہے کہ اپنے دل کے من کو صاف کریں، اٹھیں، جھاڑو دے دیں، ہر چیز نکال دیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی۔ آپ کو عمرے کرنے والے بڑے ملیں گے، حج کرنے والے بڑے ملیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن جس کا من صاف ہو، دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کوئی ملے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ عمرے کرنے والے تو بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں چونکہ ٹائم بھی اینڈ پر ہو گیا ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، ظہر کا تقریباً غالباً ٹائم تھا، تو میرے نبی سرور کائنات فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اس دروازے سے وضو کر کے، میرے نبی آقا دو جان فرمایا اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ایک انصاری صحابی بڑی عمر کے تھے، سفید داڑھی تھی، وہ وضو کر کے آئے، وضو کا پانی بھی ٹپک رہا تھا، وہ دروازے سے داخل ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی آقا دو جہاں سرور کرام فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ وہی صحابی پھر آئے، وہ بابا جی جو انصاری صحابی تھے، میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ تیسرے دن وہی ٹائم تھا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا آنے والا جنتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 دن ہم نے دیکھا آنے والے وہی صحابی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی۔ قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، بڑی عبادت کرنے والے تھے، جس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔
یہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، اور دن کے اندر پورا قرآن پاک بھی ختم فرماتے۔ صحابہ کرام میں سے اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں تھا، کوئی زاہد نہیں تھا۔ ان کی دل کے اندر خیال آیا، دل میں تصور آیا کہ عبادت تو میں بہت کرتا ہوں، کبھی میرے نبی نے مجھے ایسی گارنٹی نہیں دی ہے، ایسی خوشخبری سرکار نے مجھے نہیں دی ہے۔ دل میں خیال سا آیا، تصور سا آیا، رشک سا آیا کہ مجھے بھی تو خوشخبری ملنی چاہیے تھی، تو میرے نبی نے اس کو کہا، آنے والے کو کہا جنتی ہے جنتی ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کبھی میرے نبی نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ ان کے دل میں پھر خیال آیا میں دیکھوں صحیح یہ شخص کون سا عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کی ٹو میں چلتا چلتا ہوا اس کے گھر کے اندر گیا، دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا چچا جی میں نے آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا ہے۔ انہوں نے کہا تشریف لائیے۔ دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلے اور مجھ کو وہ اندر لے گئے۔ میں رات کو انتظار کرتا رہا، شاید ہو سکتا ہے رات کو مجھ سے بڑی عبادت کرتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ بھی وہ عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور پڑھ کر اس نے چادر لی اور سو گئے، خراٹے ہی خراٹے۔ میں نے کہا عجیب سی بات ہے، ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ آنے والا جنتی ہے، ادھر کوئی تہجد نہیں، کوئی قیام نہیں۔ فرمانے لگے دوسری رات میں انتظار کرتا رہا، دوسری رات بھی اس کا یہی معمول۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے بعد چادر اس نے اپنے اوپر تانی اور پھر اس کے بعد سو گئے، اور صبح کے ٹائم پھر اٹھے اور نماز پڑھی۔ میں نے کہا چلو تیسری رات دیکھتے ہیں۔ 3 دن میں نے اس کا بظاہر کوئی عمل نہیں دیکھا، کوئی تہجد نہیں، کوئی قیام نہیں، کوئی لمبا کوئی عبادت نہیں، کوئی زہد مجھے تو نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد میں جانے لگا۔ میں نے کہا اچھا چاچا جی خدا حافظ، اب تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھتیجی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں آپ کا کوئی عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، بظاہر میں نے آپ کو کوئی لمبا قیام نہیں دیکھا، کوئی رکوع نہیں دیکھا، کوئی سجود نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی نے 3 دن آپ کے متعلق کہا آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے۔ اس نے کہا بھتیجے بیٹھ جا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بیٹے میرا عمل اور کوئی لمبا نہیں ہے، بات اصل یہ ہے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر اس نے ایسے دل پر رکھا، فرمایا اس دل کے اندر کسی ایک آدمی کے بارے میں کوئی نہ حسد ہے نہ کینہ ہے، میرا ہر وقت دل صاف رہتا۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے ہاں چچا جی ہاذا ہوا، بالکل یہی بات ہے جس بنا پر میرے نبی نے فرمایا آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے۔ تو اب ماہ رمضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے، ماہ رمضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے اب تشریف لا چکا ہے، اپنے دل کو صاف کر دیں اور غصہ نکال دیں، حسد نکال دیں، کینہ نکال دیں، تاکہ رمضان کا نور آپ کے سینے میں آپ کا دل منور اور روشن ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔